السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تمام معزز مہمانوں کا اور جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے سامنے اس ٹائم پہ پی ایچ ڈی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے نہیں کروں گا کہ میں یہ سمجھاؤں کہ فیٹف کیا چیز ہے اور اس کا کیا کام ہے، لیکن پھر بھی اپنی گفتگو کو میں کوشش کروں گا کہ میں آسان الفاظ میں ادا کر دوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں تھرو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر سے لے کے ایک میٹرک کا بچہ جو ہے وہ تک تھوڑا بہت سمجھ آ جائے اس کو کہ بیسکلی ایکچوئل چیز کیا ہے. دیکھیے جسٹ اے سیکنڈ، جس انڈیا کو ہم لوگ جانتے ہیں نا وہ انڈیا کا ایک محض پارٹ ہے، لائک یو کین سے ایک حصہ ہے، بہت چھوٹا سا حصہ ہے نارتھ انڈیا، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو ساؤتھ انڈیا کہا جاتا ہے. اب میں یہ ساری بات کنکلوڈ کر کے ایف اے ٹی ایف کس طرح افیکٹ کرے گا ہمیں اور باقی ساری چیزوں پہ میں اس پہ لے کے آؤں گا. انڈیا کے دو حصے ہیں، ایک نارتھ انڈیا ایک ساؤتھ انڈیا. نارتھ انڈیا بیسکلی جو ہمیں پرومیننسی میں نظر آتا ہے، خاص طور پہ جیسے آپ کا بالی ووڈ ہو گیا اور باقی ساری چیزوں کے تھرو آپ کو دکھایا جاتا ہے، ممبئی ہو گیا، دلی ہو گیا، باقی علاقے ہو گئے. جو نارتھ انڈینز ہیں نا جی، وہ سارے اپنی ایکٹیویٹیز اور سارے اپنے فنکشنز جو ہے نا وہ ساؤتھ انڈیا کی اکانومی پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی دنیا میں جا کے انہوں نے پراکسیز لڑنی ہے، جنگیں لڑنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، انڈینز نے سارا جو خون چوسنا ہوتا ہے نا وہ ساؤتھ انڈینز کا چوسنا ہوتا ہے. اور یہ جو نارتھ انڈینز ہیں یہ بیسکلی الائنڈ ہوتے ہیں، یہ جو برامن سامراج ہے بیسکلی جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے یہ الائنڈ ہوتا ہے انڈیا کی اسپیسیفکلی جو آپ کہہ لیں جو بزنس ایلیٹس ہیں لائک ٹاٹا، برلا، امبانی، ٹھیک ہے. اور یہ ٹاٹا، برلا، امبانی جو ہے یہ آگے سے تین ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں انڈیا کے موسٹ پرومیننٹ، جس میں آر ایس ایس ہے، بجرنگ دل ہے، ان کو جو ہے فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان ایکسٹریمسٹ گروپس نے اپنے اسکولز، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز ہر چیز بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے. وہ اینٹی پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اینٹی اسلام بھی ہو سکتا ہے، مطلب ان کے ایجنڈا کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی اس کے وہ اینٹی ہے. اور انہیں اسپیسیفکلی خاص طور پہ اکھنڈ بھارت آئیڈیالوجی جسے آپ کہتے ہیں گریٹر انڈیا، اس آئیڈیالوجی پہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ بچے ٹرین ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ بچے جو ہیں ججز لگ جاتے ہیں، بیوروکریسی میں چلے جاتے ہیں، فارن آفیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ایجنسیز میں یہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایونچولی جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ بچے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے کنکلوژن پہ بھی میں بعد میں آتا ہوں. ان گروپس کی فنڈنگ کس طریقے سے آتی ہے اور اس میں ایف اے ٹی ایف اور فیٹف کا کیا کردار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسکلی فیٹف نے انڈیا سے اب آلموسٹ تقریباً کوئی 350 کے قریب سوال کیے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ مے بی 350 از دا رائٹ فگر. 350 کے قریب سوال کیے ہیں. پاکستان کو 27 سے 29 کے قریب سوال کیے گئے تھے، اور پاکستان 3 سے 4 سوالوں کا جواب جو ہے وہ پراپرلی نہیں دے پایا، جس وجہ سے پاکستان جو ہے 2-3 سال نہیں دے پایا تھا، جس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں جا رہا تھا. اب انڈیا سے 350 سوال پوچھے گئے ہیں ان کے اندر جو معاشی بے ضابطگی ہیں ان کو لے کر. اب یہ فیٹف کا بیسکلی دھیان تو انڈیا کے 3 مین سیکٹرز پہ ہے نا جی. ایک ہو گیا انڈیا کا ریئل اسٹیٹ، سیکنڈ از کرپٹو، تھرڈ جو ہے ان کی قیمتی سٹونز اور جو جیولری مارکیٹ ہے. اس کے بارے میں فیٹف تھوڑا جاننا چاہتا ہے. فیٹف تھوڑا سا جاننا چاہتا ہے. اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ یورپ کے اندر اللیگل ویپن ٹریڈ، ڈرگ ٹریڈ، اس کے علاوہ ٹیررزم میں انوالو ہوتے ہیں. وہاں سے پیسہ جو ہے وہ انڈیا میں لایا جاتا ہے،
اس پیسے کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے, 2 گنا 3 گنا 4 گنا اس پیسے کو بڑھا کے, اس کے بعد اسپیسیفک ان کا وہ پیسہ جو ہے وہ سیو کرنے کا ایک پروسیجر ہے اور ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ریئل اسٹیٹ سے اس پیسے کو ڈبل ٹرپل کر لیا جاتا ہے, اس کو خاص طور پہ جویلری یا گولڈ کی صورت میں کنورٹ کر کے پرانے مندروں میں رکھ دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں بھارت کی جو ہے وہ 5000 سال پرانی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اس میں مندروں کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ریڈ کرنا, ایگزامن کرنا یا جج کرنا, بالکل نہیں کیا جا سکتا, وہاں کے مندروں کو چیک نہیں کیا جا سکتا. اس ریئل اسٹیٹ سے ڈبل کیے ہوئے پیسے کو مندر میں لایا جاتا ہے, اور پھر مارکیٹ میں جب کسی ملک کے خلاف اسٹیٹ ٹیررزم یا کسی بھی چیز میں اس کو جب یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے تو کرپٹو کے ذریعے جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اب فیٹ اپ کو صرف یہ 3 چیزیں پتہ ہیں, لیکن انہیں اس پراپر طریقے سے سائٹیشن بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی تو پراپر. اچھا, اس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے. اب فیٹ اپ کو 2 اور جو ہیں, خاص طور بالی ووڈ اور جو ان کی کسینو انڈیا کی ہے سارے مارکیٹ ہے, اس کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اب بالی ووڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ڈان کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, مافیا بیٹھا ہے, وہ بالی ووڈ میں پیسہ لگاتا ہے, مووی پروڈیوس کرتا ہے, سپر سٹارز ہائر کرتا ہے, مووی ہٹ بنواتا ہے, اپنے ملکوں میں لگواتے ہیں, پیسہ کیش فلو جو ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں. انڈیا کے اندر معاشی باضابطگیوں کا حال یہ ہے کہ کسینو میں ایک بندہ آئے گا, منہ اٹھا کے اندر جائے گا, واپس نکلتے ہوئے 10 کروڑ روپیہ لے کے آئے گا اور بولے گا جناب میں تو اندر جیت گیا ہوں, اور کوئی منی ٹریل نہیں ہے. تو میری آپ سارے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان سے گزارش ہے, میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں, کہ ہمارے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف کو جو ہے وہ میلز کریں. آپ اس پہ, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کیجئے, ریسرچ پیپرز لکھیے وتھ سائٹیشن جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کو میل کیجئے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. آپ نے اگنور کیا, فلسطین کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھ لیا نا, گریٹر اسرائیل کی طرف وہ جا رہا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اکھنڈ بھارت انڈیا بھی اسی طرف جا رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اکنامکلی اور باقی ہم لوگ اسٹیبلٹی رہیں, کیونکہ ایونچولی جب وہاں پیسہ جمع ہوتا ہے پراکسی وار کے تھرو ڈیمیج آپ کو ہی کیا جاتا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو لہٰذا آپ لوگ انہیں میل کیجئے, ہم بھی کریں گے, اور اس معاملے کو جو ہے وہ ہم سب نے مل کے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.